جیون آئی جے مرے تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم یہ آرزو نبی کے دعائیں ہزار دو یہ آرزو نبی ہزار دو یہ آرزو لگی کہ
اس شیر دا حق ادا کیتا غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ. یہ جان بھی زبوری نبی کے نوفل گئے. اس جان کو حضور کا صدقہ اتار دو. اس جان کو حضور کا صدقہ اتار دو. پڑھ کر نبی کی نعت لقد میں اتار دو. حمد و صلاۃ تو بعد محترم دوستو بزرگوں مسلمان بھائیو تھوڑے سامنے قرآن پاک دی مشہور آیت کریمہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا. انشاءاللہ الکریم عز و جل اج دی اس بابرکت نورانی وجدانی ایمانی عرفانی حقانی روحانی تے لاسانی محفل پاک دے اندر حضرت سیدنا و مولانا و ملجانا و مأوانا مولا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ دی آپس دی نسبت دے حوالے دے نال چند گزارشات عرض کراں گا. دعا کرو خالق کائنات عز و جل حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور خالق کائنات عز و جل حق سچ سن کے سانو سارے نے اس تے عمل کرن دی اور استقامت رکھن دی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. میرے دوستو چونکہ آج دی یہ بابرکت محفل پاک ساڈے محترم بھائی محمد انصر صاحب انہاں دی اور انہاں دے بھائی انہاں دی شادی خانہ آبادی دے سلسلے دے اندر انعقاد پذیر ہے. پیارے محترم بھائیو اللہ رب کائنات نے کی ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کہ اللہ پاک نے یہ ارادہ فرما لیا اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے ارادہ فرما لیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت کہ اے اہل بیت اللہ پاک تواڈے تو ہر قسم دی گندگی ہر قسم دی پلیدی ہر قسم دی اس طرح دی شے اللہ پاک دور فرما دے. دوسرے معنی دے اندر اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہ بھی ساڈا انعام ہے کہ اسی تواڈے جڑے اہل بیت نے انہاں تو ہر قسم دی پلیدی گندگی ہر شے اداں دی دور کر چھڈی ہے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اور تانوں خوب پاک صاف تے ستھرا فرما دے. حضرات جدوں چناؤ ہوندا ہے کسی بھی شے دا جدوں چناؤ ہوندا ہے وہ پیچھے کئی چیزاں موجود ہوندیاں نے جناب میں ایک مثال دیواں گا اگلی گل اپنی چلان واسطے. جویں جناب ہے دیکھو مسجد تواڈے سامنے بنی ہے جدوں مسجد بنان دی واری آندی ہے اسی محلے دار اکٹھے ہوندے ہاں قاری صاحب وچ ساڈے موجود ہوندے نے اگر توفیق مل جائے قاری صاحب نال مشورہ کرن دی ورنہ محلے دار اکٹھے ہوندے نے انتظامیہ والے اکٹھے ہوندے نے تے جناب مل کے مشورہ کردے نے کہ اللہ دا گھر بنانا ہے سونا گھر بنانا ہے بنے انج دا کہ یار پتہ لگ جائے اللہ دا گھر بنیا. اچھا جی مشورہ ہوندا ہے پھر جناب گل شروع ہو جاندی ہے مستری کس نو لگایا جائے سامنے کینوں لے آیا جائے کیڑا بندہ آ کے جڑا یہ اندر کم کرے کیڑا بندہ آ کے جناب مزدوریاں کرے راجگیری کرے تاکہ پتہ چلے کہ واقعتاً اس نے رب دا گھر بنایا. ایداں ہی ہوندا نا تمام بندہ سوچ رہا کہ یار ود تو ود اللہ پاک دے گھر دے حوالے دے نال کوئی سلسلہ ہو جائے. حضرات ایک میں تے تسی ایک گھر بنانا ہووے ایک مسجد اسی بنانی ہووے ساڈی یہ کوشش ہوندی ہے کہ جناب کوئی نہ کوئی اچھا سلسلہ بن جائے کوئی نہ کوئی اچھا مزدور لب جائے کوئی نہ کوئی اچھا جناب مستری لب جائے جڑا اچھے طریقے دے نال کم کر کے ایداں دا گھر رب دا بنائے
ایداں دا گھر ساڈا بنائے کہ جناب پتہ لگ جائے ایک عام بلڈنگ بنانی ہوئے اسی سوچتے ہیں مشورے کرتے ہیں سوچو تے صحیح اہل بیت دے خاندان دی جدو بنیاد رکھی جانی سی پھر سوچو اللہ رب کائنات نے انہاں واسطے کس طرح کا انتخاب کیتا ہوئے گا پھر اللہ رب کائنات نے کس طرح کا انتخاب کیتا ہوئے گا جنہوں اسی سوچ نہیں سکتے وہ انتخاب اتنا آلہ ہوئے گا کہ اسی انہوں سوچ بھی نہیں سکتے حضرات سائیڈ ہوئے مردہ والی سائیڈ ہوئے عورتہ والی جدو اللہ رب کائنات نے ایک صداقری نسل چلانی سی ایک صداقری نسل چلان واسطے ایک محبوب دی یار دی نسل چلان واسطے دونہ سائیڈانوں اتنا پختہ رکھیا ہوئے گا اتنا اعلیٰ رکھیا ہوئے گا کہ اسی او دے بارے سوچ بھی نہیں سکتے جناب حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ علیہ آپ دی پرورش کتھے ہوئی ہے نبی پاک علیہ السلام دے ہتھاں چ نبی پاک علیہ السلام دے ہتھاں چ تے مولا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ دی پرورش کتھے ہوئی بھی نبی پاک دے ہتھاں چ مولا علی شیر خدا آپ دی پرورش بھی نبی پاک دے ہتھاں چ سیدہ فاطمہ الزہرا آپ دی پرورش بھی نبی پاک دے ہتھاں دے اندر قربان جائیں جناب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہو اللہ رب کائنات نے جدوں یہ پیارا شجرہ کے چلانا سی انہاں دی تربیت واسطے اللہ رب کائنات نے اہتمام کرنا اعلیٰ فرمایا ہے اللہ رب کائنات نے مولا علی المرتضی شیر خدا آپ دے جدوں بچپن دی واری آئی ہے آپ دی تربیت دی واری آئی ہے اللہ رب کائنات نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے قطرہ انتخاب فرمایا ہے جدو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے تربیت دی باری آئی ہے اللہ رب کائنات نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے قطرہ انتخاب فرمایا ہے حضرات تربیت اگے چلی ہے تربیت اگے چل دے جانی ہے جدو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنا خاندان جمع فرمایا کائنات نے تھوڑے بن اللہ دا رسول بنا کے چلے آئے میں رب دا رسول بن کے آیا ہاں میں رب دی طرف نبی بن کے آیا ہاں اے لوگو اللہ رب کائنات دی وحدانیت نو من لو میری رسالت نو من لو جدو محبوب کریم نے اعلان فرمایا ہے ابو لہب بے ایمان بول لائے کہن لائے انہیں سانو اکٹھے اس واسطے کیتا ہے تاکہ اپنے مذہب کی طرف لے جائے اے لوگوں میں تمہوں آکھدا ہاں سارے چلے جاؤ سارے اٹھ کے ایک جانا شروع ہو گئے سارے جانا شروع ہو گئے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ رہے ہیں سارے ہی جا رہے ہیں ایک ایک کر کے سارے چلے گئے ہیں ایک سائیڈ تو آواز آندی ہے محبوب کریم دا دل نرم ہو جاتا ہے جدو آواز والے توجہ کر دے وہ کوئی غور نہیں وہ سارے خاندان پیچھے کر کے نبی پاک دی رسالت دا نعرہ لگان والے کوئی غور نہیں سی بلکہ مولا علی شیر خدا آپ کیا بات ہے جناب اللہ کے کافر بے ایمان جدو مڑ کے دیکھیا مولا علی شیر خدا آپ نے سانو رد کر کے نبی پاک دا کلمہ پہ پڑھ دے کافر مشرک بے ایمان آپ دے والے بڑیاں بھوریاں وٹ رہے بڑے غصے نال آپ نو ویکھ رہے لیکن آپ نے جناب کس نے پرواہ نہیں جو کی تھی کس نے غصے پرواہ نہیں جو کی تھی
اللہ. نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ. کہہ دیو ذرا سبحان اللہ. قربان جائیے جناب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہوں. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے رشتے دے حوالے دے نال گل اگے چلانے ہیں. جناب سب تو پہلے کئی صحابہ کرام نے جنہ چو سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت فاروق اعظم سمیت کئی ایک صحابہ کرام نے اپنی خواہش دا اظہار کیتا، لیکن محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میں اللہ پاک دی وحی دا منتظر ہاں. فرمایا میں اللہ پاک دی وحی دا منتظر ہاں. قربان جائیے جناب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میں اللہ رب کائنات حکم کا انتظار پیا کر دوں. جنہیں میرے اللہ کریم اور میرا اللہ کریم فرمائے گا وہ میں کر لواں گا. جناب ایک دن مسجد اندر کٹھے ہو کے بیٹھے ہوئے نے چند صحابہ کرام، حضرت ابو بکر صدیق بھی بیٹھے نے، حضرت فاروق اعظم بھی بیٹھے ہوئے نے، حضرت عثمان غنی بھی بیٹھے ہوئے نے، حضرت سعد بھی بیٹھے ہوئے نے. حضرت ابو بکر صدیق آپ نے فرمایا لوگو محبوب کریم آپ ول رشتے دی گل کیتی ہے. محبوب کریم نے ہر مرتبہ فرمایا ہے جنہیں اللہ رب کائنات فرماوے گا میں اونجی کراں گا. ساڈا دل یہ کہتا ہے اگر مولا علی شیر خدا آپ نو آکھیا جائے کی پتہ ہے انہاں دا رشتہ قبول ہو جائے. جناب قربان جائیے اج لوگ اٹھ کے گلاں کردے نے، حضرت ابو بکر صدیق نے جناب گلاں پہ کردے نے، حالانکہ بڑا احسان ہے. علماء فرماندے نے سادات تے ابو بکر صدیق دا بڑا احسان ہے. آپ نے فاروق اعظم نو نال لیا، حضرت سعد نو نال لیا. پتہ کیتا ہے مولا علی کتھے موجود نے، پتہ چلیا فلانے دے باغ دے اندر مزدوری پہ کر رہے، اتھے آپ پانی لگا رہے نے فصلاں نو. حضرت ابو بکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، حضرت سعد تینوں مل کے اس باغ دے اندر چلے گئے نے. مولا علی شیر خدا آپ نو جا کے حال چال پوچھے آئے، اے اگے فرمایا ہے. ابو بکر صدیق نے فرمایا اے علی تسی جان دے ہو نبی پاک دی بیٹی دا رشتہ میں بھی منگیا ہے، فاروق اعظم بھی منگیا ہے، دیگر بھی کئیاں نے منگیا ہے، لیکن کسی دی قبولیت نہیں ہوئی. اے علی اسی جانے ہاں ایک مرتبہ تسی بھی اظہار کرو. اسی چاہنے ہاں ایک مرتبہ تسی بھی اظہار کرو. قربان جائیے جناب یہ میرے آقا کریم دے کتنے غلام سر سگا بابو سگا باجن کے گھر صبح کو عید ہوتی تھی. سگا بابو سگا باجن کے گھر صبح کو عید ہوتی تھی. صحابہ وہ سگا
رشتے دے بارے کسے دی گل دا پتہ چل جائے جناب وہ نوجوان سجدہ کدی جناب نائی دے کول جاندا ہے اپنے آپ نو سجاندا ہے جناب بڑا نات ہو کے جناب بہندا ہے میرے رشتے دی گل چلنی ہے لیکن مولا علی شیر خدا آپ ادھروں کوٹی پہ کر دینے فصلانوں پانی پہ دینے ادھروں اسی طرح آپ چلے گئے نے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دا جا کے دروازہ کھڑکایا ہے حضرت ام سلمہ اندروں پوچھ رہی نے کون آیا ہے جدوں آپ نے پوچھے آئے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اگے ارشاد فرمایا اے او بندہ آیا ہے جیڑا اللہ دے رسول دے نال بڑا پیار کردا ہے تے اللہ دا رسول بھی انہاں دے نال بڑا پیار کردا ہے جناب قربان جائیے دروازہ کھول دیتا گیا حضرت مولا علی شیر خدا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی بارگاہ دے اندر بیٹھ گئے نے آپ فرماندے نے اے الوداع بندے گایا دل الفاظ پڑھدا ہاں آپ فرماندے نے فواللہ مستطعت ان اتکلم جلالۃ و غیبۃ وقال رسول اللہ ما قربان جائیے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے سامنے مولا علی بیٹھے نے آپ فرماندے نے محبوب کریم دا لوگ میرے تے طاری ہو گیا آپ دی غیبت میرے تے طاری ہو گئی میرے کول لفظ نہیں کٹے جاندے محبوب کریم بار بار پوچھ دے نے علی دس تے صحیح کس واسطے آیا ہے علی دس تے صحیح کس واسطے آیا ہے علی اپنے آنگا مقصد بیان کر تو کس واسطے آیا ہے مولا علی شیر خدا آپ نے ہلکیاں دیاں نظرہ چکیاں نے محبوب دیاں نظرہ چ نظرہ پیاں نے آنکھوں میں اشارے قربان جائیں جناب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے مولا علی شیر خدایا فرمانے محبوب کریم نے جلو وجہ پوچھئے آپ فرمانے فسکتو میں ہوتے خاموش ہو گیا فقال لعلک جیت لخطب فاطمہ دا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی مینوں لگدا ہے تو فاطمہ بارے گل کرن واسطے آیا فقلت نعم میں عرض کیتی سونیا یا رسول اللہ ہاں جی میرا ایو مقصد ہے اس واسطے آیا محبوب کریم نے فرمایا حق میں دین واسطے تیرے کول کیڑی رقم موجود ہے عرض کیتی یا رسول اللہ ایک میرے کول سواری ہے ایک تلوار ہے ایک سرائے نبی پاک فرمایا کہ سواری بھی تینوں کم دے گی تلوار بھی کم دے گی اے سرا لے جا بیچ کے آجا قربان جائیں مولا علی شیر خدا اپنی سرا بیچن واسطے گئے نے اگیوں جناب حضرت عثمان غنی آپ نے مول لگا لیا ہے قصہ مختصر کردہ جا رہے ہیں حضرت عثمان غنی نے مول لگایا ہے آپ نے فرمایا ہے 400 درہم میرے کولو لے لے اور جناب بعض روایتوں کے مطابق 480 درہم آپ نے پیش کیتے نے اے میرے کولو لے لے سرا مینوں دے دے حضرت
عثمان غنی نے سرائے آپ رکھی پیسے مولا علی دے حوالے کیتے نے جدوں اپنے پیسے پکڑ لینے حضرت عثمان غنی فرمایا کہ پیسے تساں لے لینے اے گن سرا دا تحفہ میری طرفوں رکھ لو اے ان زرا دا تحفہ میری طرفوں رکھ لو قربان جائیے محبت دیکھو پیار دیکھو اج لوگ اینا صحابہ اکرام دیاں لڑائیاں دیاں گلاں کر دینے او میں کیا مولا علی شیر خدا آپ دے نکاح دے اندر حضرت ابو بکر دا بھی کردار ہے آپ دے نکاح دے اندر حضرت فاروق اعظم دا بھی کردار ہے آپ دے نکاح دے اندر حضرت عثمان غنی دا بھی کردار ہے اے سارے صحابہ اکرام دا کردار وچ موجود ہے آپ جدوں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی بارگاہ چ گئے نے محبوب کریم نے پوچھے آئے میں تے تینوں زرا بیچن واسطے کریا سی اج کیتی ہے یا رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم سونیا زرا بھی بیچ چھڈیے پیسے بھی لے لینے پھر زرا بھی لے لئیے محبوب کریم نے پوچھے آئے کوئی غور نہیں یہ تو آڈا عثمان ہے کیا بات ہے جناب کہہ دو سبحان اللہ محبوب کریم نے بلایا علماء فرماند نے پوچھیا یہ کیوں کیتا ہے آپ نے گویا جواب دیتا ہے کہ تو یوں دیتا تیرا دیتا تیرے اتوں واریا آپ انزو مرود کردنے تو یوں دیتا تیرا دیتا تیرے اتوں واریا تو یوں دیتا تیرا دیتا تیرے اتوں واریا صدقے میں جاماتے تو ارشاد اللہ تیرا صدقے میں جاماتے تو ارشاد اللہ برحال جناب نبی پاک نے فرمایا مسجد دے اندر چلو اور بھی کئی روایتیں ہیں تاریخ دمشق میرے ہاتھ دے اندر موجود ہے جلد نمبر 23 یہ دے اندر کئی طرح دیا روایتیں پیش کیتیاں نے لیکن وقت دے اختصار دے پیش نظر میں صرف ایک روایتی تواڈے سامنے رکھیے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا مسجد دے اندر جمع ہو جاؤ سارے مسجد دے اندر جمع ہو گئے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ اے علی خود اپنا خطبہ آپ پڑھو ساڑھے خطبے کون پڑھتے ہیں مولوی نبی پاک نے فرمایا علی اپنا خطبہ آپ پڑھو اور بعض روایتوں نے مطابق نبی پاک نے خود پڑھیا قربان جائیے جناب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نکاح فرمایا اپنی بیٹی دا پیاری بیٹی دا حضرت مولا علی شیر خدا دے نال نکاح ہو گیا حضرات قربان جائیے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہو حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی کی وجہ سی کہ میرا نکاح مولا علی شیر خدا دے نال تساں قبول فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا والذی بعثنی بالحق ما تکلمت فی ھذا حتی اذن اللہ فیہ من السماء فرمایا کہ اے بیٹی تیرا رشتہ کوئی میں تے کیتا نہیں اللہ فرمایا سی کہ ایتھے رشتہ کرنا میں اونجے ہی کر چھڑیا جیویں اللہ فرمایا اے میری بیٹی میں اونجے ہی کر چھڑیا مولا علی حضرت جناب سیدہ فاطمہ نے عرض کی تھی فقالت فاطمہ تو ردیت بما رضی اللہ لی و رسولہ سونیا یا رسول اللہ جتھے میرا اللہ راضی جتھے میرے محبوب راضی تسی راضی اتھے میں بھی راضی فخرج من عندها
فرماندے نے کہ جناب پھر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتھوں نکلے، مسلمان جمع ہوئے، فرمایا یا علی اختب لنفسک، اے علی اپنا خطبہ آپ پڑھو۔ اے میں جڑا جملہ بولے سی وہ حوالہ یہ صفحہ نمبر 307 جناب۔ اور اگے روایتاں سنو جناب، حضرت سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں شادی دا موقع آیا نا تے کئی جناب اکثر تے خوشی ہوندی ہے، اکثر تے جناب مسکرا رہے ہوندے، تے سیدہ ام ایمن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بیٹی دے اس رشتے دے موقع تے آپ نہ رو رہیاں، اکھاں چوں آنسو جاری۔ نبی پاک علیہ السلام نے پوچھیا خیر تے ہے اے ام ایمن، اے کوئی موقع ہے رون دا؟ ایک رون والی گل ہے کہ جتھے توں پہ روندی ہیں؟ عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخلت منزلہ رجل من الانصار، میں فلانے بندے دی شادی چ شرکت کیتی جنہیں اپنے بیٹی دا رشتہ کیتا، فناصر علی رأسی اللوز والسکر، یا رسول اللہ انہیں پھل فروٹ اور شکر اتے انہیں لٹائی ونڈی ہے۔ تے جدوں مولا علی شیر خدا دا رشتہ ہویا ہے سیدہ پاک دے نال، ادوں کوئی شے اتوں دی سٹی نہیں گئی، اتوں دی ونڈی نہیں گئی۔ میں تے اے چیز سوچ رہی ساں کہ فلانے دے جدو رشتہ ہویا تے اتھے انہیں نہ کچھ کیتا گیا، ایتھے کچھ نہیں ہویا۔ قربان جائیں جناب جدو سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کیتی ہے، آپ نے اپنے رون دی وجہ بیان کیتی ہے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کنی سونی گل ارشاد فرمائی، فرمایا کہ ام ایمن تینوں پریشان ہونے لوڑ نہیں، جدو میری بیٹی دا نکاح دا ٹائم آیا ہے، اللہ رب کائنات نے فرمایا اے فرشتے ہو جنتاں نو سجا دیو، جنتاں سجا دتیاں گئیاں نے۔ جدو نکاح پڑھیا جا رہا سی، اللہ رب کائنات جنت موتی، جنت یاقوت، جنت زبرجد لٹا رہا سی۔ اے لوگو تانوں نظر نہیں سی آ رہا، لیکن میری نگاہ کے نبوت ویکھ رہی سی۔ اللہ رب کائنات نے میری بیٹی تے عام دنیا بھی مال نہیں بلکہ جنتی چیزاں لٹائیاں نے۔ کیا بات ہے، کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ قربان جائیں جناب سانو کہہ لینا چاہیے سیدہ زاغرہ یہ بات آگرہ، 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 جانے احمد کے راغب پہ لاکھوں سلام، جانے احمد کے راغب پہ لاکھوں سلام، جانے احمد کے راغب پہ لاکھوں سلام۔ اور آخری روایت پڑھاں گا جناب، بیان ختم۔ کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ارشاد فرمانے نے، دیکھو نا شادیاں ہوندیاں نے، کوئی کچھ تحفہ دیندا، کوئی کچھ تحفہ دیندا، میں صرف مختصر کردہ جانا، روایتاں لمبیاں نے، کوئی کچھ تحفہ دیندا، کوئی کچھ تحفہ دیندا۔ جناب حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے جدوں سیدہ طیبہ طاہرہ آپ دا نکاح ہویا مولا علی شیر خدا دے نال، تے آپ فرماندے نے کہ اللہ پاک نے ایک جنت دا بہترین مکان تیار کیتا، جیڑیاں کتے اٹاں سونے دیاں، کتے چاندی دیاں، کتے زبرجد دیاں، کتے کچھ جناب بڑا نور والا محل اللہ نے تیار کیتا، جیڑے 100 دروازے رکھے، ہر دروازے دے اگے 2 بہترین قسم دیاں کنیزاں، بہترین کنیزاں اللہ رب کائنات نے کھڑیاں کیتیاں، جناب جیڑیاں اے اعلان پیاں کر دیاں سی، نعرے پیاں لگا دیاں سی کہ اے اللہ رب کائنات نے حضرت مولا علی شیر خدا اور سیدہ فاطمہ الزہرا آپ واسطے ایک انعام تیار کیتا ہے، اور فرماندے سن کہ
جناب تحفتن اتحف اللہ تبارک و تعالی کہ اے اللہ رب کائنات نے ایک تحفہ تیار کیتا ہے کہ جڑا تحفہ روز قیامت جنت دے اندر سیدہ فاطمہ الزہرا حضرت مولا علی شیر خدا آپ دے حوالے کیتا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اے دولامیاں نیڑے آ جاؤ جی ماشاءاللہ، آ جاؤ ادھر، انصر بھائی اگے آ جاؤ ماشاءاللہ، کہہ دے ذرا سبحان اللہ۔ حضرات میں پہلے گل کیتی سی کہ جناب یہ جڑا نکاح ہویا، رشتہ ہویا سیدہ پاک دا مولا علی شیر خدا دے نال، اے دے اندر سارے صحابہ کرام بالخصوص 4 یاراں دا بڑا کردار سی۔ انہاں نو بائی پاس کر کے کوئی نکاح علی و فاطمہ نو بیان کرے جناب وہ بندہ سمجھ رہے پکا جھوٹ بولدا ہے۔ ہاں جی، یہ صحابہ کرام یہ سارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی نسبت دے نال محبت کرنے والے سن، آپ دی وجہ تو، آپ دی وجہ تو۔ حضرات پھر سانو آخر دے کہہ دینا چاہیے